جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، محمد بن عبداللہ، جب آپ کی جسمانی ولادت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے لونڈی کس نے آزاد کی؟ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ اسی ابو لہب نے۔ وہ ابو لہب جو حضور کی پیدائش پہ سب سے پہلے خوش ہو رہا ہے، جب محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے پھر گالی کس نے دی ہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ تو ابو لہب کو محمد بن عبداللہ پر اعتراض نہیں تھا، اس کو اعتراض محمد الرسول اللہ پر تھا۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ تو جو شخص حضور کی آمد پہ سب سے زیادہ خوش ہے وہی حضور کے اعلان نبوت پر سب سے زیادہ ناراض ہے۔ معلوم ہوا اصل پیغمبر کی آمد پہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، بعثت نبوت کیا ہے۔ بعثت نبوت کیا ہے؟ پیغمبر کے آنے پر خوش ہیں، بڑے لوگ بھی خوش ہیں، مہمان کے آنے پر بچے بھی خوش ہیں۔ مہمان اور بچوں کی خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آئے، بچے بہت خوش ہیں، کیوں؟ مہمان آیا چاول پکیں گے، مہمان آیا مرغا پکے گا، مہمان آیا آج کباب بنیں گے، مہمان آیا تو مال ہوگا گھر میں، اور بڑے خوش ہیں بھی ہمارے گھر میں صاحب عزت آدمی آئے ہیں، ہمیں کوئی ہدایت دیں گے، کوئی نصیحت کریں گے، بڑے اس پر خوش ہیں۔ تو خوش بڑے بھی ہیں، خوش بچے بھی ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے خوشی بچوں والی بنانی ہے یا بڑوں والی بنانی ہے۔ بڑوں والی ہے تو پھر دیکھیں حضور کیوں تشریف لائیں، اگر بچے والی ہے تو پھر آپ جھڑیاں شروع کر دیں، دیگوں کی تیاری شروع کر دیں، بس پلاؤ کھائیں اور نماز نہ پڑھیں اور ہضم کر کے سو جائیں۔ بچوں والی خوشی مت بنائیں، بڑوں والی خوشی بنائیں۔ آپ کے ہاں دیکھا جلسے ہوتے ہیں تو جلسے پر بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ بڑے خوش ہیں فلاں حضرت صاحب آئے ہیں دعا کرائیں گے، فلاں مولانا صاحب آئے ہیں بیان سنیں گے، فلاں حضرت صاحب آئے ہیں کو مسئلہ پوچھیں گے، اور بچے خوش ہیں کیوں؟ آج ہماری مسجد میں لائٹیں ہوں گی، آج ہماری مسجد میں ٹینٹ ہوں گے، آج ہماری مسجد میں دیگیں ہوں گی، آج ہماری مسجد میں کھانا ہوگا، مہمان آئے گا تو پھول سٹائیں گے۔ اب دیکھو بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ تو اچھا اب میرا تعجب ذرا سنیں، میرا تعجب کیا ہے کہ جو لوگ بچوں والی خوشی مناتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی۔ بھائی جی آپ کو تو سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ سب ذرا تسی آخنا ویسے تو میں کہہ رہا سمجھ آئی نا۔ یعنی جو خوشیاں بچوں والی مناتے ہیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو چھوٹے بھائی کہنا چاہیے۔ میرا تعجب سمجھ آیا؟ جو بچوں والی خوشیاں مناتے ہیں ہم انہیں بڑا بھائی کہتے ہیں، اور جو بڑوں والی خوشیاں بناتے ہیں وہ چھوٹے بن کے بیٹھے ہیں۔ بھائی جب بڑا بھائی، توجہ رکھنا، آپ بڑے ہیں، جب بڑا بھائی خود کو بڑا نہ سمجھے تو تمہیں بڑا سمجھے گا کون؟ بڑا بھائی خود کو گھر میں بڑا نہ سمجھے تو تمہیں بڑا کون سمجھے گا؟ اس ملک میں آپ بڑے ہیں، خود کو بڑا سمجھیں، لوگ آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ جب آپ بھی خود کو چھوٹا سمجھ کے ان کو بڑا سمجھیں گے تو وہ تمہیں بڑا کیوں سمجھے گا؟ وہ کہے گا آپ ہمیں بڑا بھائی کہتے ہیں، پھر بڑے بھائی کی مانو، ہمارے پیچھے تم چلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بڑے بھائی کے پیچھے چھوٹے بھائی کو چلنا چاہیے۔ تو جو چھوٹوں والی خوشیاں منائیں وہ چھوٹے، جو بڑوں والی خوشیاں منائیں وہ بڑے۔ تو دیوبند والوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اپنے بڑے مقام کی قدر کرو، اس مقام کو سنبھالو، اس مقام کو سمجھو جو خدا نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ نعمت کی نہ قدری کرو گے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ میں نے خیر بڑا مختصر سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولادت اور بچپن سے لے کر جوانی تک تھوڑا سا آپ کے ساتھ خدمت میں نے حوال بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر لمحے پر سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ